بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کی سنت جاریہ بیان فرمائی کہ ہمارے عذاب کی سنت جاریہ کیا ہے۔ جب کوئی قوم ہمارے نبی کی بات نہیں مانتی تو پہلے ہم اس کے اوپر ہلکے ہلکے عذاب نازل کرتے ہیں، جیسے قحط ہے، بارش روک لی جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، طرح طرح کی وبائیں آ جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے اور دیگر بیماریاں اس قوم پر نازل کر دی جاتی ہیں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ لوگ اپنے راستے سے پلٹ آئیں اور نبی کی بات پر کان دھریں اور اپنی جو حرکت بیجا ہے، شوق بیجا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن ان ہلکے ہلکے عذابات کے باوجود جب قوم نہیں سدھرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشحالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان کی تجارت کے اندر کافی نمو، ان کی کھیتیوں کے اندر بڑھوتری، ان کی تجارت کے اندر کافی چمک دمک پیدا کر دی جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ خوشحالی مسلط کر دی جاتی ہے، بلکہ انہیں خوشحالی عطا کر دی جاتی ہے۔ تو وہ یہی کہتے رہتے ہیں، ارے وہ جو پہلے جو عذابات آئے، یہ جو پہلے وبائیں آئیں، بارش رک گئی، اسی طریقے سے مہنگائی بڑھ گئی تھی، یہ انقلابات دہر ہیں، زمانے کے انقلابات ہیں، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی مہنگائی اور کبھی سستائی، یہ سب چلتی رہتی ہے، یہ تو انقلابات ہیں زمانے کے۔ اس طریقے سے شیطان ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ جو مصیبتیں تمہارے اوپر آئی تھیں یہ انقلابات ہیں زمانے کے، یہ تمہارے کرتوتوں پر کوئی عذاب نہیں بھیجا گیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشحالی میں مبتلا کرتا ہے اور وہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرنے لگتے ہیں، اور پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ خوشحالی نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ ان کو ایسے وقت میں پکڑا جائے جب ان کو اللہ کی پکڑ کا ذرہ برابر احساس نہ ہو اور ان کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو کہ ہم کو اس صورت میں بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، پھر انہیں سدھرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سنت جاریہ ہے۔ اس کے بعد ایک تلقین کی گئی، کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر زمین سے اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو برکتیں جو ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اصل چیز مال نہیں ہے، اصل چیز مال میں برکت ہے۔ اور برکت کا میں نے مطلب بتایا تھا کہ ایک تو چیز میں زیادتی اور اس پر دوام، جیسے ہم اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتے ہیں نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے بعد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ جو برکتیں تو نے ابراہیم کو اور آل ابراہیم کو عطا فرمائی تھی وہ تمام برکتیں تو محمد اور آل محمد کو دے دے، اور ان برکتوں کو دینے کے بعد ان برکتوں میں دوام عطا فرما، یہ برکتیں برابر ان کے ساتھ رہیں۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ مبارک علی محمد جب پڑھتے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ابراہیم اور آل ابراہیم کے اوپر جو تو نے برکتیں نازل فرمائی تھی وہ تمام کی تمام برکتیں محمد اور آل محمد کو عطا فرما، اور یہ برکتیں دوامی رہیں، ثابت رہیں، ان سے کبھی ختم نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو تو ہم تمہیں بہت سا مال دیں گے، ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ مال میں ہم برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اگر آدمی کو 10 روپیہ بھی مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 روپے کے اندر بھی
اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا. جبکہ کسی کو 1 کروڑ مل جائے گا اگر اس کے اندر برکت نہ ہو، دنیا بھر کی بیماریاں، دنیا بھر کا عذاب، دنیا بھر کی پریشانیاں، اضطرابات، اور اس مال کی زیادتی کا پھر اس کو فائدہ کیا پہنچا؟ تو اصل چیز مال نہیں ہے، مال کے اندر کثرت نہیں ہے بلکہ مال کے اندر برکت ہے. مال کی کثرت اصل نہیں ہے بلکہ مال کے اندر برکت اصل ہے، اور یہ برکت آسمان سے اترتی ہے.